بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ارشد علی خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ناظرین، بہت سے لوگوں نے میری ویڈیوز کو پسند کیا۔ ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ آج یہ دسمبر کا ہاف ختم ہوا اور دوسرے ہاف میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، تو موضوع اور وقت کی مناسبت سے تاریخ کا ایک بہترین معلوماتی پروگرام ہم کر رہے ہیں جو ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت مفید ہوگا۔ خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ بنگلہ دیش کیسے بنا، کیا اس کے عوامل تھے اور کیا اس کے خلفیات تھے۔ کیونکہ ویڈیو مختصر ہے تو ہم ڈائریکٹ موضوع پہ جاتے ہیں۔ دیکھیے 1947 میں جب پاکستان بنا تو ایک طرف اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوئی، جغرافیائی تقسیم، کہ ایک طرف مغربی پاکستان بنا دیا گیا اور ایک طرف مشرقی پاکستان کہلایا گیا۔ یہ پاکستان جو تھا ادھر مغربی پاکستان اور ادھر مشرقی پاکستان کہلایا۔ اب اس کی جو حدود ہے وہ بے آف بنگال، یعنی بنگلہ جو ایریا تھا، بنگال، ہندوستان کا جو بنگال تھا، اس کے ساتھ اس کی جغرافیائی سرحدیں ملتی تھیں۔ کلکتہ ہو گیا اور اس کے بعد آن ورڈ پھر یہ ایسٹ پاکستان بنا۔ ادھر مغربی پاکستان تو پتہ ہی ہے کہ ہمارا سارا یہاں تھر پارکر سے لے کے اور ہمارا جو بارڈر ہے ہندوستان کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ ساتھ یہ پورے فرنٹیئر تک گیا۔ بہرحال یہ جغرافیائی تقسیم بنیادی طور پہ یہ ہماری ہو گئی تھی، تو وہ مغربی پاکستان اور یہ مشرقی پاکستان، یہ 1947 میں ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ایک ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہوئی، اس میں وہ بھی ایک پورا ایک صوبے کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کو وہاں ایک گورنر ہوتا تھا، پھر وہاں بھی اسی طرح وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، اور اسی طرح وہ بھی اس کے فائنانشل اور ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے تھے۔ 47 کے بعد کیا ہوا کہ ادھر پاکستان ادھر پاکستان، تو یہاں سے فوج جو ہے وہ وہاں جا کے اس کو مینج کرتی تھی، ایڈمنسٹر کرتی تھی وہاں کی حدود کو۔ اور 65 کی وار جب ہو گئی تو اس کے بعد ہمارے اور ہندوستان کے خیر تلخیاں تو شروع سے تھیں۔ پاکستان بننے کے بعد سے ہندوستان پاکستان کی ہماری جو تلخیاں کبھی کم نہیں ہوئیں۔ بدقسمتی سے برِ صغیر کے یہ دو ملک جو ہیں آپس میں علیحدہ ملک تو بن گئے، لیکن ان کی تلخیاں کم نہیں ہوئیں جو آج تک ہیں۔ اس میں جو متنازع معاملات ہیں، اس میں سے سب سے بڑا متنازع معاملہ کشمیر کا ہے۔ اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے، کشمیر کے تنازع پہ۔ ابھی ہم بنگلہ دیش پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب ظاہر حکومت بنی تو اس میں پھر ظاہر 65 کے دور میں پاکستان میں ایوب خان کی حکومت تھی۔ ایوب خان ہمارے صدر تھے، اور وہ فیلڈ مارشل بھی تھے اور ایک فوجی حکمران تھے۔ تو ادھر جو تھا ظاہر ہے کہ فوج ہی کی حکومت تھی، تو وہاں پہ جو سیاسی طاقتیں تھیں وہ اپنے طور پہ سیاست کی تحریک چلا رہی تھیں۔ اس میں ایک بھاشانی صاحب تھے، جماعت اسلامی بہت ایکٹیو تھی، اور اس کے علاوہ پھر ایک عوامی تحریک وہاں شروع ہوئی تھی جس کو مجیب الرحمان جو ہے وہ لیڈ کرتا تھا۔ ادھر پاکستان میں 65 کی وار کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر خارجہ تھے، اور انہوں نے تاشقند میں جا کے جب یہ جنگ بندی طے ہوئی تو اس وقت وہاں پہ ہندوستان کے جو تھے وزیر اعظم تھے لال بہادر شاستری، تو وہ گئے وہاں نمائندگی کی، اور ہماری نمائندگی ذوالفقار علی بھٹو نے ایز اے وزیر خارجہ پاکستان کی۔ بڑا مشہور ان کا ایک بیان بھی ہوا کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے، گھاس بھی کھائیں گے پھر بھی لڑیں گے۔ بھٹو صاحب مرحوم بہت جذباتی قسم کی اچھی تقریریں کرتے تھے۔ اب وہ قول و فعل میں کتنے اچھے تھے یہ اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے، میں کوئی ججمنٹ پاس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن تاریخ کے جو موجود واقعات ہماری نظروں کے سامنے آئے
وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں امانت سمجھ کے، جو میں نے دیکھا، کیونکہ میں نے زمانہ طالب علمی میں ایک طالب علم رہنما کے طور پہ بھٹو صاحب کا دور دیکھا۔ تو خیر بعد میں کیا ہوا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی اور ایک تحریک ادھر چلی پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے، جو مغربی پاکستان سے شروع ہوئی، اور ادھر عوامی تحریک کے نام سے مجیب الرحمان نے اپنا ایک پارٹی بنا لی۔ اب اس دوران ظاہر ہے کہ پھر ایک ان کے اوپر کیس بھی بنا، اگرتلا سازش کیس بنا، اور پھر اس میں پتہ چلا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ ایک سازش کر رہے ہیں پاکستان کو توڑنے کی، یہ بھی انکشاف ہوا، لیکن یہ تحریک آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ پھر ایوب خان کا اقتدار ختم ہوا تو یحییٰ خان کا اقتدار آ گیا۔ یحییٰ خان کے اقتدار کے دور میں مجیب الرحمان اور بھٹو صاحب دونوں ایک وقت میں یحییٰ خان سے ملاقاتیں کرتے رہتے تھے، ان کی دعوتوں میں بھی شامل ہوتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ یحییٰ خان کے دور حکومت میں فوج کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مشرقی پاکستان بھیجی گئی، کیونکہ انٹیلیجنس اداروں نے یہ بتایا کہ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ایک مکتی باہنی نام کی ایک تنظیم بنائی گئی ہے۔ مکتی باہنی جو ہے وہ بنگالی میں یعنی ایک ایسی تحریک جو مکتی دلائے، یعنی آزادی دلائے، تو آزادی کی ایک تحریک شروع ہوئی کہ بنگلہ دیش بنایا جائے، ایک علیحدہ ملک بنایا جائے۔ تو اس طرح سے پھر 1971 میں 71 میں ایک دوبارہ انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہوئی، اور اب کہ اس کا جو محاذ تھا وہ زیادہ ایکٹیو تھا مشرقی پاکستان میں۔ تو اس طرح ہماری ایک بہت بڑی فوج وہاں پہ تھی، لیکن وہاں سے مکتی باہنی اندر سے پاکستان فوج کے خلاف کام کر رہی تھی، اور ادھر بارڈر پہ ہندوستان کی فوج نے حملہ کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح ہماری فوج محصور ہو کے رہ گئی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ ہے۔ ایڈمنسٹریٹو طور پہ یہ دونوں علاقوں کو کنٹرول کرنا اور مینج کرنا پریکٹیکلی بھی بہت مشکل تھا۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ بنگالی جو قوم ہے وہ ایک قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک قوم ہے۔ ہاں وہ ہمارے بھائی تھے، تحریک پاکستان میں شروع میں بنگالیوں نے ہمیشہ پاکستان بننے کا ساتھ دیا، قائد اعظم کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں ان کو ہمارے ساتھ بہت سے اختلافات ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا جا رہا جس کے ہم مستحق ہیں، اور ہمارے وسائل بھی اس طرح ہم پہ خرچ نہیں کیے جا رہے جس کے ہم مستحق ہیں۔ اور آخر میں کیا ہوا کہ وہ تحریک آگے بڑھتی گئی۔ پھر فوج کے ذریعے ہم نے ان کے اوپر کوشش کی حکومت کرنے کی زور زبردستی سے، لیکن وہ تحریک اور آگے بڑھ گئی، اور آخر میں ہندوستان نے پھر اس میں ان کی مدد کی، اور وہ کھلے عام انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ اور اس وقت اندرا گاندھی وہاں کی وزیر اعظم تھیں، انہوں نے کھلے عام کہا کہ نہیں، یہ ہم کھلے عام اپنا انتقام لیں گے۔ وہ انتقام تھا 65 کی وار کے بعد، ایک انتقام تھا پاکستان سے۔ اور بدقسمتی سے کیا ہوا کہ 1971 میں پھر وہی پاکستان مغربی پاکستان علیحدہ ہو گیا اور مشرقی پاکستان فال ہو گیا۔ تو ہمارے 90,000 سے زیادہ جنگی قیدی بن گئے ہمارے فوجی، ان کو گرفتار کر کے جنگی قیدی بنا کے ہندوستان میں لے جایا گیا۔ ہمارے اس وقت جو جنرل نیازی جو کمانڈنگ آفیسر تھے وہاں کے ایسٹ پاکستان کے، وہ بھی ان کے ساتھ باقی لوگ بھی گرفتار ہو گئے، اور اس طرح اس کو سکوت ڈھاکہ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ بنگلہ دیش ایک ملک بن گیا اور ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا۔ پھر اس کے بعد تاریخ یہ ہوئی جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے بر صغیر کی تاریخ میں، مختصراً آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ ہماری طرف بھی ذوالفقار علی بھٹو پھر بعد میں ایک فوجی حکمران کے ذریعے، ضیاء الحق کے ذریعے تختہ دار پر لٹکائے گئے۔ اور ادھر کیا ہوا، ہماری تاریخ دیکھیں کیسی عجیب ہے کہ مجیب الرحمان کو خود ان کے گھر میں فوجی بغاوت کے ذریعے قتل کیا گیا، اس کے بیٹوں کو اور اس کی فیملی کو قتل کر دیا گیا، اور اس طرح سے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ اور پھر تاریخ آگے بڑھی، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ پاکستان میں
ذوالفقار علیو کی بھٹو کی بیٹی وزیر اعظم بنی ایک سے زیادہ دفعہ، اور پھر وہاں بھی وہ ان کی بیٹی وزیر اعظم بنی جو ابھی تازہ ترین صورتحال میں پھر بھاگ کے ہندوستان چلی گئی اور وہاں پہ پھر ایک عوامی انقلاب آ گیا۔ تو یہ تاریخ ہے جو وہ اس کے بارے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تاریخ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو بس یہی مجھے کہنا ہے، فی الحال اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا۔ تھینک یو، السلام علیکم۔